اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات میں مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں جاری تھی۔ ہم اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مختلف علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو تہذیب نفس کرتے ہیں، جو علم اخلاق رکھتے ہیں، جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے وظائف پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ عالم نہیں ہوتے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے کم علمی کی بنیاد پر وہ زیادہ وظیفے کیا کرتے ہیں، دعاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اس قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ اگر وہ عالم ہوں یا آج کل کی اصطلاح کے مطابق ملا ہوں، یعنی پڑھے لکھے ہوں، مہارت رکھتے ہوں علوم میں، تو پھر وہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ عین اسی طرح کا تصور ہے جیسے ہمارے معاشرے میں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وہ انسان جو گھر میں کسی کام کا نہیں ہوتا، جو ذہنی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اگر اسے اسکول بھیجیں تو وہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے، تو معمولاً ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے فرد کو گھر پہ بوجھ سمجھتے ہیں، لہٰذا اس سے جان چھڑانے کے لیے اسے دینی مدارس میں بھیج دیتے ہیں کہ وہاں جائے گا، کم از کم ہمارے اوپر بوجھ تو نہیں ہوگا، وہاں اس کو 3 وقت کی روٹی دیں گے، اس کو جگہ دیں گے، رہائش دیں گے، کھانا پینا دیں گے، اور تھوڑا بہت اس کو قرآن و سنت کی تعلیم بھی دے دیں گے، تو کم از کم ہمارے سے یہ ایک مصیبت جو ہے نا وہ ٹل جائے گی۔ لہٰذا عام طور پر معاشرے میں لوگ اپنے گھر کے فالتو اور بیکار افراد کو دینی مدارس میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تصور نہایت غلط ہے۔ وہ فرد جو ہمیں دین سکھائے گا، جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا ذمہ دار ہے، اس شخص کو قابل ہونا چاہیے، اس شخص میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ دینی تعلیم کو پڑھ سکے اور اسے آگے منتقل کر سکے، تہذیب نفس کر سکے۔ جو شخص دینی علوم کو تحمل کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ کیسے اپنے نفس کی اصلاح کرے گا، کیسے معاشرے کی اصلاح کرے گا؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے افراد دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ جو بظاہر علماء کے لباس میں ہوتے ہیں، جنہیں عالم کہا جاتا ہے، جنہیں حافظ کہا جاتا ہے، جنہیں مفتی کہا جاتا ہے، اور پھر ان کی کرتوت سے تمام معاشرہ جو ہے وہ اپنا سر شرم سے جھکا لیتا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ افراد جو قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کا شکار ہیں، وہ افراد جو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتے، وہ افراد جو دینی تعلیم کو تحمل نہیں کر پاتے، وہ ظاہری بات ہے کہ جب ان کی توان اور ان کی صلاحیت سے بڑھ کے ان پہ بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ اس بوجھ کے نیچے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ معاشرے کی ہدایت کرنے کے بجائے معاشرے کو گمراہیوں اور پستیوں کی طرف لے جائیں گے۔ لہٰذا اس غلط طرز تفکر کی اصلاح ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یا اس کے علاوہ جتنے بھی علماء شیعہ جنہوں نے تہذیب نفس کی، جنہوں نے عرفان عملی کا مظاہرہ کیا، وہ نہایت ہی پڑھے لکھے افراد تھے، نہایت ہی قابل افراد تھے اور اپنے زمانے میں بے نظیر افراد تھے، یعنی ان کی مانند دوسرا کوئی شخص آپ کو اس عصر میں ان کے مد مقابل آپ کو نہیں ملے گا۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیکھ لیں، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیکھ لیں، مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی، مرحوم علامہ
سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر الميزان کو دیکھ لیں، یا اسی طرح شیخ حسن علی اصفہانی نخودقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگان دین جن کے میں حالات زندگی واقعات اب تک آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں یا آگے بھی بیان کروں گا، یہ سب کے سب علماء مہارت رکھتے تھے علم فقہ میں، علم اصول میں، علم اخلاق میں، فلسفہ میں، کلام میں، ان کو مہارت حاصل تھی۔ یہ کوئی ایسے بیکار قسم کے لوگ نہیں تھے، معاشرے پہ بوجھ افراد نہیں تھے۔ لہٰذا شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تمام ظاہری اور باطنی علوم کے اوپر مہارت رکھتے تھے، اور شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا کہ علم التوحید، علم ولایت یعنی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اور بطور خاص حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت کلیہ کا علم ہونا یہ ضروری ہے اور واجبات میں سے ہے۔ بس شیخ اصفہانی کا نظریہ تھا کہ علم التوحید میں انسان کو مہارت ہونی چاہیے، علم ولایت میں انسان کو مہارت ہونی چاہیے، اور علم احکام شریعت مطہرہ مقدسہ اسلامیہ میں ایک عارف کو، ایک سالک کو عبور ہونا چاہیے اور اسے مہارت ہونی چاہیے۔ اگر ایک عارف، ایک سالک، ایک تہذیب نفس کرنے والا شخص ان تین علوم میں ناقص ہوگا تو اس کی تہذیب نفس کے اوپر اس کا اثر نمایاں ہوگا۔ لہٰذا مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کے نزدیک یہ تین علم حاصل کرنا واجب تھے، علم توحید، علم ولایت اور علم احکام شریعہ۔ ان تینوں کو سیکھنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ مرحوم شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی علم پائے جاتے ہیں ان تمام علوم کو سیکھنا انسان کے لیے ممدوح ہے، اور ایک سالک الی الطریق کے لیے لازم ہے کہ وہ ان علوم کو سیکھے، ان علوم کے بارے میں جاہل نہ ہو۔ سوال کیا جائے کہ کیوں انسان ان علوم کو سیکھے، تو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ انسان جاہل کہلانا انسان کامل کے لیے مذموم ہے، یعنی ایک انسان کامل، ایک عارف، ایک سیر و سلوک کرنے والا انسان، اس کے اوپر اگر جاہل کا لیبل لگ جائے نا کہ یہ شخص جاہل ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے لیے مذموم ہے کہ ایک سالک ہو اور جاہل ہو، اسے عالم ہونا چاہیے، لہٰذا اسے تہذیب نفس کرنے سے پہلے باقاعدہ علوم دینیہ اور علوم دنیاویہ حاصل کرنے چاہیے۔ لہٰذا باقاعدہ اس آیہ مبارکہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، اس کی طرف شیخ حسن علی اصفہانی اشارہ کرتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یعنی اے میرے حبیب، اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم اور جاہل عوام آپس میں مساوی ہیں؟ نہیں، ہرگز ہی آپس میں مساوی نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان خیرت مند، ایک انسان عالم، یہ اس کے لیے امتیاز رکھتا ہے، اور عالم ہی جانتا ہے علم کے مقام کو۔ لہٰذا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہان بہت ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے نجات حاصل کریں اور سیر و سلوک کریں، لیکن کیا کریں کہ ہم گناہوں سے نجات حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم کوشش بھی کرتے ہیں، دل میں ہماری تڑپ بھی ہے کہ ہم گناہوں سے نجات حاصل کریں، سالک الی الطریق الی اللہ بنیں، خداوند متعال کی حب ہمارے اندر ہو، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل کرے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت بھی باقاعدہ اسی مطلب کی طرف زور دیا کرتے تھے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے ولو ایک ہی کلمہ ہے، اس علم کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو وہ علم آپ سے دور چلا جائے گا۔ علم ہے عمل کرنے کے لیے۔ لہٰذا مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کی نظر میں بھی انسان جو جانتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے، یہ علم اس کو گناہوں سے دور لے کر جائے گا۔ انسان جاہل کبھی بھی گناہوں سے دور نہیں ہو سکتا ہے، ایک انسان عالم ہی گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ کون سا عالم؟ وہ عالم جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے، اپنے علم کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے علم کی بدولت عصمت نسبی اس کو حاصل نہ ہو، یعنی اس کا یہ علم
عمل کے ذریعے سے اسے عصمت نسبی عطا نہ کرے تو یہ علم شیطانی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یاد ہو تو میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں بطور ویڈیو کی صورت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات علم توحید انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، علم اخلاق انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، علم ولایت انسان کو جہنم میں لے جائے گی، علم فقہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہی ولایت فقی جو آج کل بہت ہی بحث کی جاتی ہے، یہ ولایت فقی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ انسان نے علم تو حاصل کر لیا ہے لیکن تہذیب نفس نہیں کیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہے، تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور اگر ایک انسان علم رکھتا ہے لیکن اس علم پر عمل نہیں کرتا ہے، تہذیب نفس اختیار نہیں کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ علم اسے شیطانی علم کہلائے گا اور یہ اسے جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اسی علم کی بدولت انسان غرور، تکبر اور اس قسم کے امراض میں مبتلا ہو جائے گا جو اخلاقی امراض ہے۔ لہٰذا ایک سالک الی الطریق الی اللہ کو، ایک سالک کو یہ چاہیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس پر عمل کرے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں تمام بزرگان دین، تمام عرفاء، تمام سیر و سلوک کرنے والوں نے تاکید کی ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرے۔ خداوند متعال اس کے لیے مجہولات کے دروازے کو کھول دے گا اور اسے خداوند متعال مجہولات سے بھی عالم بنا دے گا۔ لہٰذا اگر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں دیکھا جائے تو شیخ حسن علی اصفہانی علم فقہ میں مہارت رکھتے تھے، علم تفسیر میں مہارت رکھتے تھے، علم حیات، علم ریاضی، علم نجوم، ان سب علوم میں مہارت رکھتے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر شیخ حسن علی اصفہانی فقہ کا درس دیا کرتے تھے، تفسیر کا درس دیا کرتے تھے، حیات کا درس دیا کرتے تھے، ریاضی کا درس دیا کرتے تھے۔ شیخ حسن علی اصفہانی فلسفہ اور الہیات بمعنی الاخص میں بھی مہارت رکھتے تھے، لیکن ان دو موضوعات پہ درس نہیں دیتے تھے۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی نظریہ تھا کہ ایک سالک کو علم طب میں بھی مہارت حاصل ہونی چاہیے اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بدن انسانی کے کیا خواص ہیں، کس حد تک یہ بدن انسانی توان رکھتا ہے، تاب رکھتا ہے، اور اگر اس بدن انسانی کے لیے کوئی چیز ضرر آور ہو تو کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور مدارج عالیہ کو طے کیا جا سکتا ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تاکید تھی کہ جتنے بھی طلاب علوم دینیہ ہیں ان کو علم سے پہلے تزکیہ ضرور کرنا چاہیے، اور اگر وہ تزکیہ کیے بغیر فلسفہ پڑھیں گے، اخلاق پڑھیں گے، تہذیب نفس کرنا چاہیں گے، سیر و سلوک کے مطالب پر وہ عمل کرنا چاہیں گے، تو اگر ان میں تہذیب نہیں ہے تو ظاہراً وہ خود کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اندر سے کیا ہوں گے؟ کھوکھلے ہوں گے، خالی ہوں گے۔ لہٰذا کسی بھی ہوا کے چلنے سے وہ زمین بوس ہو سکتے ہیں اور گر سکتے ہیں۔ لہٰذا شیخ حسن علی اصفہانی باقاعدہ انبیاء کی بعثت اور بطور خاص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ہدف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جسے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اشارہ کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو جا کے پہلے تزکیہ کرے اور تزکیہ کے بعد ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اگر ایک انسان کا تزکیہ نہ ہو اور اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے دی جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علم توحید انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے تزکیہ نہیں کیا ہے، یہ خداوند متعال کو اس علم توحید سے درک نہیں کر پائے گا اور گمراہیوں کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ لہٰذا مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ یہ نظریہ تھا کہ فلسفہ اور حکمت، یہ فلسفہ اور حکمت کے بعض مسائل ایسے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے انسان کو مکاشفے کی ضرورت ہے، اور اگر انسان کشف و شہود اور مکاشفے کی منازل طے نہ کر پائے، یعنی انسان کے لیے یہ مکاشفے کا دروازہ نہ کھلا ہو، تو یہ فلسفہ اور یہ حکمت اس کے لیے خطرناک ہے۔ یعنی انسان اس فلسفہ اور حکمت کے باعث علم شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی مخالفت کرے گا، منحرف ہو جائے گا، اور ایسا انسان جس کے لیے مکاشفے کا دروازہ نہیں کھلا اور وہ فلسفہ اور حکمت کی تعلیم حاصل کرے گا تو یہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی کے نزدیک ایسے شخص کے لیے فلسفہ پڑھنا حرام ہے۔ لہٰذا باقاعدہ تاکید فرمایا کرتے تھے مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی
کہ انسان کو باقاعدہ تہذیب نفس کرنی چاہیے، مدارج عالیہ طے کرنے چاہیے، تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اور جب اس کے لیے یہ مکاشفے کے دروازے کھل جائے تب انسان کو فلسفے کے ان خواص مباحث کو سمجھنے کے لیے انہیں درک کرنا چاہیے اور انہیں پڑھنا چاہیے۔ بعد میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مرحوم صاحب اسفار ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، ان کے نزدیک علوم کی تین قسمیں تھیں۔ علم اصول تھا، یعنی جن کو سیکھنا ضروری ہے، اور علم فضول تھا، یعنی جنہیں سیکھنا مکروہ ہے انسان کے لیے، اور علم غیر معقول ہے کہ جسے سیکھنا انسان پر حرام ہے۔ لہذا شیخ ملا محسن فیض کاشانی ان تین اقسام کے قائل تھے۔ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ علم طب میں مہارت رکھتے تھے، علم کیمسٹری میں مہارت رکھتے تھے، اور جتنے بھی علوم غریبہ، علوم خفیہ، علوم غیبیہ ہیں ان میں بھی مہارت رکھتے تھے، جیسے آپ کہیں علم عدد ہے، علم رمل ہے، علم جفر ہے، اور اس قسم کے جتنے بھی علوم ہیں ان پر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل عبور حاصل تھا، اور اس کے بعد وہ خداوند متعال کی راہ میں چلنے والے جتنے بھی سالکین ہیں ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، ان کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔